اچھا میڈم، مزید ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو جاری رکھتے ہیں، لیکن میں آڈینس کی طرف جانا چاہوں گا، اور یہ آج ہماری یوتھ جو ہے یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی طرف جاتے ہیں. جی سب سے پہلے کون آئے گا؟ السلام علیکم میم. میرے 2 کویشچن ہیں ایکچولی. میں خود ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، اور جو آپ کہہ رہے تھے عثمان بزدار کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس لیے ان کو کیا کہ وہ اوپر ہیں، آگے بڑھیں، اور جو ساؤتھ پنجاب کی جو غریبی اور وہ ساری چیزیں ان کو ختم کریں، دور کریں. جی یہ خان کی وہ انہوں کا وہ تھا. لیکن آئی وٹنس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو انیشیٹو لیے ہیں، ان کو جو پریویلیجز اٹھا رہے ہیں وہ وہی اٹھا رہے ہیں جو سو کالڈ آفیشیلز ہوتے ہیں. آپ کے علاقے میں کام نہیں ہوا؟ لٹرلی نہیں ہوا سر، بالکل نہیں. انڈیکس جو وہاں پہ تو بھی یہ کہہ رہے ہیں لالٹین لگے ہوئے ہیں. میں نے تو پہلے کہا آئی اگری. نہیں دیکھیں بیٹا، اب بات سمپل سی ہے. میں نے آپ کو عمران خان کا بتایا. یہ اب ڈیپینڈ نہیں کر رہے نا بزدار کو، تو نہیں آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. I don't defend anyone. All of those who have left PTI or who have left عمران خان، اور جنہوں نے کوئی مطلب وہ نہیں کہ میں ان کو کیوں ڈیفینڈ کروں. Why should I defend them? There is no reason to defend them نا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی. بٹ یہ تو آپ جو بیٹا بات کر رہے ہیں نا، میں صرف خان کی بات کر رہی ہوں کہ خان ان کو جس وجہ سے لائے تھے وہ وجہ یہ تھی. اس نے پرفارم کیا یا نہیں کیا؟ دیکھو مثلا مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا ہے نا، مجھ سے کوشچن کیے جا رہے ہیں، تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں ان کوشچنس کا بالکل حقیقت پر مبنی جواب دوں. وائی؟ بیکاز آئی ایم آنسریبل. ٹھیک ہے، تو اس کا کام تھا نا کہ اگر ان کو سی ایم بنایا گیا تھا تو دین جس چیز کے لیے ان کو سی ایم بنایا گیا تھا ان کو وہاں پہ توجہ دینی چاہیے تھی. توجہ جب نہیں دی تو اسی لیے وہ ہٹ گئے، عدم اعتماد آیا. ٹھیک ہے، وہ ہٹ گئے، پرویز الہی آئے اس کے بعد. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی پارٹی سے نہیں تھے؟ نہیں بالکل ہماری پارٹی سے نہیں تھے، میں مانتی ہوں، لیکن بعد میں وہ پارٹی میں آ گئے تھے اور وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تھے. پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہیں، کھڑے رہے حیران کن طور پہ کھڑے رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ان کی بڑی جیل کاٹی ہے انہوں نے، بہت ایفرٹس ہیں ان کی. لیکن یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ چیز تو آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں اینڈ میں کہ عثمان بزدار واز ناٹ اے رائٹ ڈیسیژن آف عمران خان. بالکل مانتے ہیں، اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. بالکل مانتے ہیں. اور مجھے جو آج پتہ چلی ہے اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہینڈلرز کا ہی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، اور ہینڈلرز جو ہیں، ہینڈلرز تو ہر فیصلے میں میرے خیال میں اس ملک میں اگر کوئی سانس لے رہا ہے نا وہ بھی ان کے فیصلے کے ساتھ. خان صاحب کی ہر غلطی پہ اگر ہم پھر اینڈ میں یہ کہیں گے کہ یہ ہینڈلرز کا فیصلہ تھا تو یہ بھی غلط ہے. کچھ تو آپ رسپانسبلٹی اٹھائیں. تو خان نے تو اپنی رسپانسبلٹی خود لی ہے. خان نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی. خان نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی ہے. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. جب چڑیاں چگ گئی کہ تو نہیں، تو یہ ہے نا، غلطی کا احساس بعد میں ہوتا ہے نا. انفارچونیٹلی ہمارے جو ہم انسان ہیں نا، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں وقت پہ چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. ہم صحیح، وہ جسے کہتے ہیں نا صحیح اور غلط میں ہم تفریق نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہماری غلطی تھی. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور کہے کہ ہاں میں نے غلط کیا اور آئندہ ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو فائدہ کیا ہوا؟ خان کی غلطی سے باقیوں کو سیکھنا چاہیے تھا. آپ نے جناب میڈم پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جو ہم پرسنلی سمجھتے ہیں یوتھ، وہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ جو ہے نا، یہ جو پولیٹیشینز ہیں، ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے ایک دوسرے کے گریبان پاٹتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے، میں نے کسی کا گریبان پاڑا ہے؟ میں نے تو نہ بھٹو کے بارے میں کوئی بات کی، نہ مریم کے بارے میں بات کی. میں نے تو کسی پولیٹیشین کو بیچ میں گھسیٹا ہی نہیں ہے. میں نے تو اصل جڑ آپ کو بتائی ہے کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب ہم اپنے دروازے خود کھولتے ہیں نا اور چور اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کیوں نہیں چوکیدار رہنے دینا چاہیے. چوکیدار کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. آپ نے آبادی کنٹرول کرنی ہے، آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. سیلاب آتا ہے آپ فوج کو بلاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے آپ فوج کو بلاتے ہیں. فوج خود گھستی ہے ہر کام میں فوج خود بلاتے ہیں. فوج خود آتی ہے، فوج خود آتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں آپ، اگر فوج نہیں آتی تو آج آپ کے جتنے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ نے چیئرمین لگا دیا ریٹائرڈ کو، ہر جگہ آپ نے چیئرمین لگا دیا. جناب ایک منٹ، خان صاحب نے نہیں لگایا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا. این ڈی اے میں کون ہیڈ کر رہا تھا؟ وہی میں سب کی بات کر رہی ہوں.
میں تو آپ مانے نا کہ خان صاحب نے بھی کیا نا. عمر سنو نا, تو میں استثناء کسی کو بھی نہیں دے رہی اس میں. خان صاحب کو بھی نام لیں. میں استثناء نہیں دے رہی بھائی, میں اوور آل سب کی بات کر رہی ہوں. جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کہتے تھے, آپ عمران خان صاحب کہتے تھے, آج جب آپ فوج کی بات کر رہی ہیں, یہی خان صاحب جب ہم گورنمنٹ میں تھے ہم نے ووٹ کیا, کرتے تھے جی, میں نے ووٹ کیا, ہم فوج ان کو سب نے سلیوٹ ووٹ کرتے تھے کیا بھائی. ٹھیک ہے, ہم فوجی, میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں, میں فوجی extension بھی خاندان سے ہوں بھائی, میں فوجی تو خاندان سے ہوں, لیکن میں کہتی ہوں ہم نے غلط کیا ہے. تو تب فوج بری کیوں نہیں تھی, سلیوٹ کرتے تھے ہم انہیں؟ نہیں, اس لیے کیونکہ تاریخ کو مسخ کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. جھوٹی تاریخ ہمیں سکھائی گئی ہے, ہماری کتابوں میں جھوٹ ڈالا گیا ہے. تو آپ کو 2018 میں سیاست کا نہیں پتا تھا, ایک دم آپ کو تاریخ کا پتہ چل گیا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کچھ ہوا تھا اس وقت بھی جب ذوالفقار علی بھٹو تھے, ٹھیک ہے, تب بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. آپ کا پاکستان کس نے بنایا ہے؟ فوجیوں نے بنایا ہے. فوجی تھے اس وقت, فوجیوں نے بنایا آپ کا پاکستان. 2013 میں عمران خان صاحب کی. نہیں عمر, مجھے یہ بتاؤ, آپ کا پاکستان کس نے بنایا ہے؟ آپ کا پاکستان عوام نے بنایا ہے, یہ فوجی نہیں تھے اس وقت. تو جنہوں نے بنایا ہے ان کا سٹیک ہے اس ملک پر, ٹھیک ہے, ان کا سٹیک نہیں ہے اس ملک پر. ان کا کام ہے حفاظت کرنا, اور ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ ریاستی امور میں دخل اندازی کریں. ان کی دخل اندازی کی وجہ سے آپ کی 26ویں 27ویں اور اب 28ویں ترامیم جو ہیں وہ آپ کے ملک کو لے ڈوبی ہیں. ٹھیک ہے, کون سے مجھے بتاؤ نا, آج یہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ کوئی لے گا ان کی حفاظت کی ذمہ داری؟ یہ یہاں سے باہر نکلیں, یہاں سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی بھی مار کے چلا جائے, کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فوج اندر گھس گئی ہے. ٹھیک ہے, میری بات سنیں. آپ کا جو کام پولیس کا کرنے والا تھا نا, وہ آپ کی فوج نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, It is not because of the politician, because of the political system. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر, میری بات سنیں, آپ کی پارٹی کے اندر سینٹ کی سیٹیں نہیں بکتی. آپ لوگ جب ٹکٹ دیتے ہیں آپ پیسے نہیں لیتے؟ نہیں, ہم تو نہیں لیتے. لیتے ہیں, ہر پارٹی لیتی ہے. ہم نہیں لیتے, ہر پارٹی لیتی ہے. ہم اپنی بات کریں, ہم نہیں لیتے. جو لیتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. میں پی ٹی آئی, میری بات سنیں, میں آپ تو کھڑا کریں نا. میں آپ کو ایک بات ہارس ٹریڈنگ پہ جب خان صاحب بولتے تھے, خان صاحب نے اپنے لوگوں کو فارغ کر دیا تھا. کے پی کا اگر آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے, کے پی کے آپ کے لوگ فارغ کرتے ہو, اور عمران خان سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اوکے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بات پلیز, ایک میری بات سنیں. جی جی. جس ٹائم نا آپ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا شروع کر دیں گے نا, اس ملک کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں نا ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم فوج کو سلیوٹ کرتے تھے, اب نہیں کرتے, غلطی ریئلائز ہو گئی ہے. اب آپ اس لیے نہیں کہتے کہ اب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں؟ نہیں پلیز نہیں, گورنمنٹ پہ نہیں, اس لیے کیونکہ ہم پہ اصلیت کھل چکی ہے, اس لیے کیونکہ تب آپ کو نہیں پتا. اچھا نہیں عمر, میری بات سنیں, کیسے پتا تھا؟ میں آج آپ سے ایک سوال کروں عمر, میرے بچوں سے نا کبھی ملیے گا, اوکے؟ ان کو اس ٹراما سے آپ نہیں نکال سکتے. بالکل, اس بات میں کوئی, ہم اس کی دیکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو جب آپ جانتے ہیں نا, میں اس فیملی سے ہوں نا, اس خاندان سے ہوں, اگر ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے نا, ہمارے اپنوں نے کیا ہے, وہ پرائے نہیں تھے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹرو.